کام کر لینے سے ہر دعا قبول اور ہر کام ممکن ہوتا ہے۔ جب کسی کو تمہاری تکلیف سے تکلیف محسوس نہ ہو تو راستہ بدل لو، ہمیشہ کی تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ مرد خوش قسمت ہے اگر وہ عورت کی پہلی محبت ہو، عورت خوش قسمت ہے اگر وہ مرد کی آخری محبت ہو۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ جب دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے لازمی یہ چیز دے گا، اور پھر اگر مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچو۔ اللہ سے اصرار کرو، بار بار کہو، زور دے کر کہو، کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں، اور اللہ بچوں کی طرح مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے اور آنسو صاف کرنا جانتا ہو۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے ایک بات جانی ہے کہ یادیں فقط تکلیف ہی دیتی ہے، چاہے اچھی بھی ہو۔ دوسروں سے برا سلوک کرنے والے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ اگر آپ خود برے سلوک کا شکار ہوتے تو کیا ہوتا۔ جو ظاہر ہو جائے تو درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ جھوٹ بولنا سچ بات کہنے سے مشکل ہے۔ سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ بعض اوقات بات لفظوں کی نہیں ہوتی، لہجوں کی ہوتی ہے۔ لہجے بدل جائے تو میٹھے الفاظ بھی تیر کی طرح لگتے ہیں۔ دل میں آنے کا راستہ تو ہوتا ہے لیکن جانے کا نہیں، اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو وہ دل کو توڑ کر نکلتا ہے۔ اللہ کے لیے ایک برائی چھوڑے، وہ 1000 نعمتوں کی اچھائی آپ کے ساتھ جوڑ دے گا۔ تکلیف پتھر لگنے سے نہیں ہوتی، تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ پتھر پھینکنے والے ہاتھ کس کے تھے۔ دوسروں کے ساتھ کیا ہوا دوسروں کی کہانیوں سے مطمئن نہ ہو، اپنے باطن کی کتاب کھولو اور اپنی کہانی لکھو۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ آنسو اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ اس نے کیا پایا جس نے خدا کو کھو دیا، اس نے کیا کھویا جس نے خدا کو پا لیا۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی بکھری ہوئی ذات کو سمیٹنا ہے۔ جب تم کسی انسان کی طبیعت پرکھنا چاہو تو اس سے مشورہ لو، یقیناً اس کے مشورے سے اس کا انصاف، ظلم، نیکی اور بدی سب جان جاؤ گے۔ تعریف سن کر خوش ہونے سے اچھا ہے تنقید سن کر بہتر بن جائے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ ہمیشہ یہ اظہار کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتاوا ہو۔ روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہے۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت، اے دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ غلطی پر ساتھ چھوڑ کر جانے والے بہت ملتے ہیں، سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ پکارو اس کو جو عرش عظیم پر ہے، مت پکارو اس کو جو زیر زمین ہے۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ بے مقصد زندگی چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ہار اسی وقت ہو جاتی ہے جب وہ خود ٹھیک ہو کر بھی دوسروں کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ حالات کا تقاضا پورا کرنے کے لیے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بلائے بیٹھا ہے، اور زندگی سے بڑا دھوکہ جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں سے ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے آگے سب محبتیں فنا ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ زبان نیکی اور بدی کے دروازوں میں سے ایک اہم دروازہ ہے۔ زبان ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی بنا پر پوری دنیا پر حکمرانی کی جا سکتی ہے اگر اس کا صحیح استعمال کرنا آتا ہو تو، ورنہ یہی زبان ہے جس کی بنا پر بڑے بڑے نامور لوگ جہنم کا ایندھن بن گئے اور بنا دیے جائیں گے۔ پتہ ہے کیوں وہ لوگ دوزخ کی آگ میں جلائے جائیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زبان کو خیر کی بجائے شر کی تشہیر کے لیے استعمال کیا، حق کی بجائے باطل کے لیے آواز بلند کی، کیونکہ زبان کی اکثر آفتیں گناہ کبیرہ میں سے ہیں، مثلا غیبت، چغلی، جھوٹ، جھوٹی گواہی، بہتان تراشی، گالی گلوچ، لعن طعن وغیرہ، اور تقریباً ان سب زبانی آفتوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ بالخصوص اگر اس کا تعلق کسی بندے سے ہو تو اس سے معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے زبان کی آفتوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں، جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنا مغرب سے مشرق دور ہے۔